بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما كثيرا، وربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. گلستاں کے اسباق چل رہے ہیں، گلستاں دیباچہ کے اسباق چل رہے ہیں، اور آج پڑھنا ہے یہاں سے: گر ببندت چنا کے نہ کشاید، گر دل از عمر برکنت شاید، ور کشاید چنا کے نہ تما بست، گو بشو از حیات دنیا دست. چار تبا مخالف و سرکش، چند روزے بودند باہم خوش، گر یکے زی چہار شد غالب، جانے شیریں بر آید از غالب. پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، اس کے بعد اصطلاحی، اور اس کے بعد الفاظ کا حل. پہلے ترجمہ دیکھیں، آپ سنیں. گر ببندت چنا کے نہ کشاید، اگر بند ہو جائے، گر ببندت اگر بند ہو جائے، چنا کے نہ کشاید اگر بند ہو جائے، اس طرح کہ نہ کھلے. گر ببندت چنا کے نہ کشاید اگر بند ہو جائے، اس طرح کہ نہ کھلے، گر دل از عمر برکنت شاید. اگر اس کا دو طرح سے ترجمہ ہوگا. پہلے اس طرح سے کریں: گر از دل اگر دل سے، بر عمر زندگی کی امید، کنت سے یہاں معنی کریں نکال دے، اگر دل سے زندگی کی امید نکال دے شاید تو لائق ہو جائے. ایک اس طرح سے اور ایک اس طرح سے ترجمہ کریں: گر از عمر دل برکنت شاید، اگر زندگی سے امید منقطع کر لے. دل برکنت کا معنی امید منقطع کر لینا. گر از عمر اگر زندگی سے امید منقطع کر لے تو لائق ہو جائے، بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلا ترجمہ اس طرح سے کریں گے، دو طرح سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. ایک اس طرح سے: گر از دل، گر از دل، گر از دل اگر دل سے، بر عمر زندگی کی امید، کند نکال دے شاید تو لائق ہو جائے. اور ایک اس طرح سے ترجمہ ہوگا: گر از عمر گر زندگی سے دل بر کند امید منقطع کر لے شاید تو لائق ہو جائے. ٹھیک ہے، چلیے. یہ تھا لفظی ترجمہ. اور اس کا اصطلاحی کیسے ہوگا؟ پہلا مصرع کا: گر ببندت چنا کے نہ کشاید، اگر قبض پڑ جائے اس طرح کے نہ کھلے، اگر قبض پڑ جائے اس طرح کے نہ کھلے. چلیے. اور دوسرا مصرع: گر دل از عمر برکنت شاید، اس کا ترجمہ تو دونوں طرح سے آپ سن ہی چکے ہیں. آگے بڑھیے. ور کشاید چنا کے نہ تما بست، ور کشاید اور اگر کھل جائے، اور اگر کھل جائے اس طرح کے بند نہ ہو سکے، نہ تما بست بند نہ ہو سکے. ور کشاید اور اگر کھل جائے اس طرح کہ بند نہ ہو سکے، گو بشو از حیات دنیا دست، کہہ دو کہ دنیاوی زندگی سے ہاتھ دھو ڈالے. گو کہہ دو، بشو دست ہاتھ دھو ڈالے، از حیات دنیا دنیاوی زندگی سے، کہہ دو کہ دنیاوی زندگی سے ہاتھ دھو ڈالے. دوسرا مصرع کا تو ترجمہ بالکل صاف ہے. چوتھا مصرع کا تیسرا مصرع جو ہے: ور کشاید چنا کے نہ تما بست، اس کا اصطلاحی ترجمہ اس طرح سے ہوگا: ور کشاید اور اگر دست آنے لگے اس طرح کے بند نہ ہو سکے، رک نہ سکے، اور اگر دست آنے لگے اس طرح کے رک نہ سکے تو کہہ دو کہ دنیاوی زندگی سے ہاتھ دھو ڈالے. چار طبع مخالف و سرکش، چار طبیعتیں مخالف اور سرکش ہیں. چند روزے بودند باہم خوش، تھوڑے دن، چند روزے تھوڑے دن، باہم خوش بودند آپس میں خوش رہ سکتے ہیں، تھوڑے دن آپس میں خوش رہ سکتے ہیں. چار طبع مخالف و سرکش، اس کا اصطلاحی ترجمہ اس طرح سے ہوگا: چار عناصر ایک دوسرے کے مخالف اور سرکش ہیں. اس کی تشریح میں بعد میں کروں گا. چلیے آگے بڑھیں. گر یکے زی چہار شد غالب،
گر یکے گر یکے زی چہار، اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک غالب شد غالب ہو جائے، اس طرح سے پڑھیں، اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک غالب شد غالب ہو جائے، جانے شیریں بر آیت اس قالب، جانے شیریں تو میٹھی جان، اس قالب جسم سے برآیت نکل جاتی ہے، جانے شیریں میٹھی جان اس قالب جسم سے برآیت نکل جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ایک بار پھر ترجمہ سنیں، اس کے بعد تشریح ہوگی۔ گر ببندت چنا کے نہ کشاید، اگر بند ہو جائے اس طرح کہ نہ کھلے، لفظی ترجمہ اصطلاحی، اگر قبض پڑ جائے اس طرح کہ نہ کھلے، گر دل از عمر بر کنت شاید، گر از دل اگر دل سے بر عمر زندگی کی امید کنت نکال دے، شاید تو لائق ہو جائے۔ ایک دوسرا، گر از عمر اگر زندگی سے دل بر کنت امید منقطع کر لے، شاید تو لائق ہو جائے۔ ورک شاید چنا کے نتواں بست، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، اور اگر کھل جائے اس طرح کہ بند نہ ہوئے، اگر کھل جائے اس طرح کہ بند نہ ہو سکے، اور اصطلاحی ترجمہ اس طرح سے، اگر دست آنے لگے اس طرح کہ بند نہ ہو سکے، گو کہہ دو بشو دست ہاتھ دھو ڈالے، از حیات دنیا دنیاوی زندگی سے، یعنی کہہ دو کہ دنیاوی زندگی سے ہاتھ دھو ڈالے۔ چار طبع مخالف، چار طبیعتیں مخالف و سرکش اور سرکش ہیں، یعنی چار عناصر ایک دوسرے کے مخالف اور سرکش ہیں، یہ اصطلاحی ہوا۔ چند روزے تھوڑے دن باہم خوش بلند، آپس میں خوش رہ سکتے ہیں۔ گر یکے زین چہار، اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک غالب شد غالب ہو جائے، یعنی ایک دوسرے پر بڑھ جائے، تو جان شیریں بر آیت اسقالب، تو میٹھی جان اسقالب جسم سے کالبوت سے نکل جائے گی۔ یہ تھا ترجمہ لفظی اور اصطلاحی۔ اب اس کا حل سنیں، اس کے بعد تشریح۔ گر ببندت، گر ببندت اگر بند ہو جائے، گر ببندت اگر بند ہو جائے، یہ لفظی ترجمہ ہے، اور اس کا اصطلاحی گر ببندت اور اگر قبض پڑ جائے۔ چلیے اس کے بعد ورک شاید، اور اگر کھل جائے، اور اگر کھل جائے یعنی اگر دست آنے لگے، نتما بست یعنی بند نہ ہو سکے۔ چار طبع یعنی چار طبیعتیں، چار طبیعتیں، چار طبع سے مراد کیا ہے؟ چار عناصر، چار عناصر۔ چند روزے کا معنی تھوڑے دن، باہم معنی آپس میں، غالب کا معنی ایک دوسرے سے بڑھ جانا، قالب کا معنی کالبوت جسم ڈھانچہ۔ چلیے اب اس کا مطلب سنیں۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے، گر ببندت چنا کے نہ کشاید، گر دل از عمر برکنت شاید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے جسم میں قبض پڑ جائے، اگر انسان کے پیٹ میں قبض پڑ جائے اور وہ قبض نہ کھلے، وہ قبض نہ کھلے، تو موضوع ہے کہ انسان اپنی زندگی سے نا امید ہو جائے، انسان اپنی زندگی سے نا امید ہو جائے۔ اس کے بعد ورک شاید چنا کے نتواں بست، گو بشو آز حیات دنیا دست۔ یہ شعر جو ہے، ان مصروں کا مطلب یہ ہے، اور اگر دست انسان، اور اگر دست اس طرح آنے لگے، اور اگر دست اس طرح آنے لگے کہ نہ رکے، تو بھی انسان کو چاہیے کہ دنیاوی زندگی سے ہاتھ دھو ڈالے۔ اس کے بعد چار طبع مخالف و سرکش، چند روزے بودند باہم خوش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چار طبع مخالف، کیا مطلب؟ یعنی چار عناصر مخالف، ان چار عناصر ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ چار عناصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، انہی چاروں سے مل کر انسان کا مزاج بنا ہے،
انہی چاروں عناصر سے مل کر انسان کا مزاج بنا ہے، اور یہ چاروں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، یہ چاروں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یہ چاروں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اگر یہ چاروں آپس میں ملے ہوئے ہیں تو انسان کی زندگی صحیح ہے اور انسان صحیح جی سکتا ہے۔ لیکن اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک غالب ہو جائے اور اختلاف کرنے لگے تو سمجھ لو کہ انسان جو ہے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو ڈالے۔ چار عناصر: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اگر انسان حیات میں ہے اور اس کی زندگی صحیح ہے تو سمجھ لو کہ یہ چار عناصر درست ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک کسی کا مخالف ہو جائے اور کسی ایک پر غالب ہو جائے تو گر یکے زی چہار شد غالب، جانے شیری بار آیا دس غالب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک کسی پر غالب ہو جائے اور اختلاف ہو جائے تو انسان کے جسم سے میٹھی جان نکل جائے گی اور نکل جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ چلیے۔